اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ پروردگار عالم نے جا بجا قرآن حکیم میں یہ بتایا ہے کہ اگر انسان غلطیاں کرتا ہے، ظاہر ہے انسان کمزور طبیعت واقع ہوئے تو غلطیاں بھی کرتا ہے، اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اپنے بندے کی اگر وہ خلوص دل سے، خلوص نیت سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور توبہ کے بارے میں تو معصومین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے انسان جیسے اس نے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دیکھیں آپ کسی سے بھی، اگر کسی سے بھی کسی انسان سے کوئی غلطی آپ سے سرزد ہوگی، یعنی ہم سے کوئی غلطی کسی کے بارے میں سرزد ہوگی، ہم اس سے معافی بھی مانگ لیں گے، 10 دفعہ معافی مانگ لیں، لیکن اس کے دل میں ایک کھٹک رہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ہے کہ انسان کیسے کیسے گناہ کرتا ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، لیکن جب بندہ خلوص دل سے اس کے آگے، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہے پروردگار اللہ معاف کر دے، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ہی اتنا قبول کر لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے ایسا ہو گیا جیسے کہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ایسے رب کو چھوڑ کے ہم لوگ کہاں بھٹکتے رہتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ جو نواں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت کا نشان ہے 102 102 نمبر کا۔ فرماتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی گناہوں کا اقرار تو کیا مگر انہوں نے اچھے اچھے کاموں کو برے کاموں سے ملا دیا۔ اور دیکھیں ہم لوگ بس یہی کرتے ہیں کہ اچھے کام بھی کرتے ہیں مگر پھر تکبر بھی کر لیا، مگر پھر خود نمائی بھی کر لی، ملا دیتے ہیں، اچھے کاموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو قریب ہے کہ اس پہ بھی اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ جب فوراً ہی خیال آتا ہے کہ ہو یہ کیا ہو گیا تو انسان توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان الرحیم ہے نا، فوراً اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حقیقتاً اللہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور مقام پہ اسی سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے 103 اور 104 نمبر کی آیت، اللہ اپنے رسول سے خطاب کر رہا ہے، تم ان کے مال سے زکوٰۃ صدقہ لو، اور بریکٹ میں اور اس کے ذریعے ان کو گناہوں سے پاک کر دو۔ اور کہا کہ یعنی اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں ان کے واسطے دعائے خیر کرو۔ کتنی محبت ہے اسے اپنے بندوں سے، ان کے واسطے دعائے خیر کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے، اور اللہ بریکٹ میں تمہاری دعاؤں کو یعنی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں جانا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور وہی ان کے دیے ہوئے مال کو لیتا ہے، اور حقیقتاً اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے طریقے سے، کیسے پیارے طریقے سے اپنی طرف بلایا ہے، اپنے بندوں سے وہ کتنی محبت کرتا ہے، تصور سے بھی باہر ہے انسان کے۔ پھر آگے چل کے پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ سورہ ہود جو ہے وہ 11واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت کا نشان ہے 3 یعنی 3 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے والوں پر اللہ کی نعمتوں کی بارش کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اپنے پالنے والے مالک سے گناہوں پر معافی کی دعا مانگو، پھر اس کی اطاعت کی طرف لوٹو تو اللہ تمہیں ایک معینہ مدت تک اچھے لطف کے فائدے اٹھانے دے گا،
اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی اور نیکیوں کے مطابق عطا کرے گا۔ اگر تم نے خدا کے حکم سے منہ موڑا تو پھر تمہارے بارے میں ایک خوفناک دن کی سزا کا خوف ہے، یعنی کہ قیامت کے بارے میں کہا۔ پہلے تو کہا گناہوں پر معافی مانگو، اس کی اطاعت کرو، وہ تمہیں اچھی اچھی چیزیں دے گا جو تمہیں پسند ہیں دنیا میں، یعنی ایک معینہ مدت کا مطلب کیا ہے کہ زندگی میں اچھے لطف فائدے اٹھانے دے گا، اور جو بھی جتنے نیک کام کرے گا اس کو نیکیوں کے مطابق عطا بھی کرے گا اس کو دنیا میں۔ اور اگر تم نے اس کے حکم سے منہ موڑا تو دیکھیں یہاں کی سزا کے بارے میں تو ہم تصور کر سکتے ہیں نا، لیکن وہاں کی سزا کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، اور وہاں کی سزا کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ خوفناک دن، کتنا خوفناک ہوگا جس کے بارے میں اللہ کا ہی خوفناک دن کی سزا کا خوف ہے۔ تو کم از کم خوف کھا کے ہی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس سے گناہوں کی توبہ مانگ لیں، مغفرت مانگ لیں، اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جائیں کہ مالک حقیقی ہم نے کیے ہیں گناہ بہت زیادہ، اور ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن مالک حقیقی اگر تو رحم نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گے، ہم تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ سورہ ہود جو ہے اس کے اندر 52 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کہو اے قوم، اپنے پالنے والے مالک سے گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر اس کی اطاعت کی طرف لوٹو، یعنی بریکٹ میں یہ ہے کہ یعنی بدکاریاں چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی زندگی اختیار کرو، اور اس کا صلہ کیا دے گا اللہ تعالیٰ، جو وہ خود بتا رہے، خدا تم پر موسلا دھار اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا، سبحان اللہ، اور تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کر دے گا، اور مجرم بن کر اس سے اپنا منہ نہ موڑو۔ یعنی کتنا اللہ تعالیٰ اب کیسے سمجھائے، اور رسول بیچارے کیسے سمجھائیں، کتنے رسول آئے، کتنے پیغام بر آئے اس کی طرف سے، اس کے بندوں کی طرف، اور کہا کہ تم پر موسلا دھار رحمت کی بارشیں برسائے گا، تمہاری قوت میں مزید قوت میں اضافہ، یعنی کہ ہر چیز عطا کرے گا، لیکن پھر بھی مجرم لوگ جو ہے نا اس سے دور بھاگتے ہیں اور اپنی بدکاریاں کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو ستاتے ہیں، اس کے ولیوں کو ستاتے ہیں، اور کس کس طرح سے لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اذیتیں دی گئی ہیں کہ تصور سے بھی باہر ہے، انسان کانپ جاتا ہے۔ یہ کیسے بہترین لوگ تھے کہ جنہوں اپنی زندگی راہ خدا میں قربان کر دی، وہ کیسے لوگ تھے جنہوں ان کو زخم پہ زخم دیے، ان کو اذیتیں دیں، رسول اور ان کے آل کے ساتھ کیا کیا گیا، اور ہر نبی کے ساتھ اتنی زیادہ اذیت دی گئی، کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی، صلاح اور تقوی کی ہدایت عطا فرمائے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں جو 20ویں نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت کا نشان ہے 82، اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں میں ضرور اس کو معاف کر دوں گا جو میری طرف لوٹے، دل سے مجھے مانے اور اچھے اچھے عمل کرے، اور پھر ثابت قدم بھی رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معافی ان لوگوں کے لیے جو اس کی طرف پلٹتے ہیں، دل سے اس کے احکامات کو مانتے ہیں، اور پھر اچھے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عملوں کے اوپر ثابت قدم بھی رہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ کر لیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنی انہی حرکتوں کی طرف آ گئے۔ پھر سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے 31 آیت کا نشان 31، اور اس میں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی اطاعت کی طرف لوٹو تاکہ تم بھرپور کامیابی حاصل کر سکو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص چاہتا ہے نا کامیابی حاصل کرنا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کون ناکام رہنا چاہتا ہے، کون پیچھے رہنا چاہتا ہے، لیکن اس نے کامیابی کا تو بتا دیا کہ کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہو، کہ تم اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ جاؤ، جو احکامات اس نے دیے ہیں اس کو مانو، اس پہ عمل کرو، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو،
کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور نیک لوگوں کی رفاقت وہاں پہ بھی میسر ہوگی اور یہاں پہ بھی میسر ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی صحت و زندگی دے اور ہمیں بھی صحت و زندگی دے، تاکہ یہ جو کام ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ ہماری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔